अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाजरीन। आज मैंने पाकिस्तान से स्पेशल गेस्ट का अरेंज किया है और मैं इनसे बहुत सारे सवाल पूछता हूँ। मेरे साथ ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद शिरके गुफ्तगू है जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब। आप फौज से तो 2014 में रिटायर हुए, लेकिन उसके बाद खुसदार यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। आप दफाई, सियासी और माशी एतबार से मुख्तलिफ टीवी चैनलों पर तज्जिए पेश करते रहते हैं और इल्मी अदबी शख्सियत हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम अस्सलाम शराज साहब, तमाम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि डॉक्टर साहब, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, ओवरसीज में जब बात पाकिस्तानी जहाँ कहीं भी है, वो यूरोप हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, जिस भी मुल्क में हो, तो पाकिस्तान हमें वही नजर आता है जो पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर जिस तरह की बेहंगम ट्रैफिक है, इलेक्शन होते हैं, एक दूसरे को गोलियां मार देते हैं, खूनी मनाजर हो जाते हैं, खूनी इलेक्शन होते हैं। इसी तरह हम सियासत की बात करें तो हमें वही कुछ नजर आता है जो पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर पाकिस्तान का इमेज दुनिया में बिल्ट अप हो रहा है। वही अनकट चैनल्स हैं, वही खबरें, वही तजिए जो है बैरून मुल्क पाकिस्तानी सुनते हैं। हम अपनी नौजवान नस्ल को जो खास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, या क्या बताएं कि हमारा पाकिस्तान कैसा है, इसके अंदर क्या है? वही है जो सामने नजर आता है। इसकी माशी सूरताल क्या है, दिफाई सूरताल क्या है, इसके अंदर क्या है? और फिर अगर कोई अंग्रेज है, उन्हें हम ये कायल करने की कोशिश करें कि आप पाकिस्तान जाएं, वहाँ टूरिज्म, वहां पर जाएं, वहां देखें हमारा पाकिस्तान कैसा है। अगर हम बिजनेस मैनों को इंकरेज करने की कोशिश करें कि पाकिस्तान चले, अपनी इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान के अंदर, तो वही कुछ नजर आता है जो फौरी तौर पर गूगल करते हैं, वो जो कुछ नजर आता है उसी को देखकर तो आगे आएंगे। इसके अलावा अदरवाइज पाकिस्तान क्या है, इसका नक्शा कैसा है, इसके अंदर क्या क्या है, हम अपने नौजवानों को किस तरह कायल करें। आप चूंकि एक बीइंग ए मिलिट्री मैन जिसने सर्व किया हो सारी जिंदगी पाकिस्तान की आर्मी को, आप तो पैट्रियाटिक है, तो आप जरा हमारे नजरीन को ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर है क्या। जी शराज साहब, आपने 3-4 पहलू इकट्ठे कर दिए एक ही सवाल में। देखिए, पहले तो हमने ये देखना है कि जो मीडिया आपको दिखा रहा है क्या यही पाकिस्तान है, ये एक सवाल बनता है। फिर आपने इसी से तकरीबन मिलता जुलता दूसरा जो आपका सवाल आपने किया वो ये था कि टूरिज्म से रिलेटेड अगर हम लोगों को कहें कि वो वहाँ जाके टूरिज्म करें तो क्या दिखाएं कि जी ये जो गूगल पे या नेट पे नजर आता है पाकिस्तान, ये देखने जाएं। तीसरा पहलू आपके सवाल से निकला कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हम कैसे मोटिवेट करें, जबकि इतनी सारी हंगामा आराइयाँ, इतनी सारी लॉ एंड ऑर्डर, अफरा तफरी ये देखने में मिलती है पाकिस्तान पे, तो फिर हम कैसे उनको मोटिवेट करें। चौथा पहलू आपने पहले सवाल से ही चौथा पहलू निकाल लिया कि हम जो नई नस्ल है हमारी, जो कि हम पाकिस्तानियों की नस्ल है जो यहाँ पैदा नहीं हुई, और अगर आई भी है तो बस मिलने जुलने के लिए आए, कोई चंद हफ्ते के लिए, महीने के लिए आए और वापस चले गए, जहाँ से भी जिस मुल्क में वो रहते हैं। खासकर आप जो यूके में रहते हैं, बहुत सारे, चूंकि मेरे अपने काफी सारी फैमिली मेंबर्स बाहर हैं, यूके में भी हैं, अमेरिका में भी हैं और बाकी मुल्कों में। तो ऐसे हम पहले पहलू पे चलते हैं कि पाकिस्तान है क्या। देखिए, पाकिस्तान दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है। आज अभी जो पिछले एक साल से जो मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ 2021, उसमें आप देखिए तो पाकिस्तान पहले 10 मुल्कों की फहरिस्त में आता है जो कि टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकती हैं, और उसकी रीजन उन्होंने उस पे दी हुई है। और रीजन ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत इंप्रूव हो गई है। टेररिज्म में 90%, बल्कि क्या 98% टेररिज्म में कमी आई है।
اور جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت اچھا ہوا ہے. فیسلٹیز جو گورنمنٹ نے اس عمران خان گورنمنٹ نے اناؤنس کی ٹورزم ڈیولپمنٹ کے لیے وہ بہت اچھی ہیں. تو یہ تو آ گیا جو کہ ٹورزم سے ریلیٹڈ ہے. اب ہمارا پاکستان ہے کیا؟ دیکھیے پاکستان کو دیکھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے جغرافیہ اور ایک ہوتا ہے جو ڈیموگرافی اس ملک کی ہوتی ہے. جغرافیہ ہمارا دنیا میں شاید کوئی ایسا ملک ہو کہ جس کے پاس گلیشیئرز بھی ہوں، اونچے پہاڑ بھی ہوں. دنیا کی جو ٹاپ 10 جو چوٹیاں ہیں ان میں سے الحمدللہ 3-4 پاکستان میں ہیں. ہمارے پاس گلیشیئر کے ساتھ ساتھ سنو کورڈ پیکس ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس سرسبز میدان ہیں. ہمارے پاس خشک معدنیات سے بھرے ہوئے پہاڑ کوہ سلیمان اور بلوچستان کے پہاڑ ہیں. ہمارے پاس سونا اگلتی ہوئی پنجاب کی زمین ہے. ہمارے پاس دریا ہیں. ہمارے پاس ریگستان ہے. ہمارے پاس خوبصورت ساحل سمندر ہے جس کے بیچز، خاص کر بلوچستان کے جو بیچز ہیں جن کو ورجن بیچز کہتے ہیں، یعنی ورجن بیچز which can be a dream of any tourist. پیور سینڈ بیچز ہیں فار کلومیٹرز اینڈ کلومیٹرز. 3-4 ایسے بیچز ہیں which are more than about 25-30 kilometers پیور سینڈ بیچز. ہمارے پاس خوبصورت سمندر ہے. ہمارے پاس ڈیلٹاز ہیں جہاں ہمارے دریائے سندھ جا کے گرتا ہے سمندر میں. اور ہمارے پاس آپ بتائیں کون سی چیز کی کمی ہے؟ اتنی خوبصورت زمین. یہ تو آ گیا جغرافیہ ہمارا. اب آتے ہیں ڈیموگرافی کے اوپر. ہمارے خوبصورت لوگ ہیں. آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز آن کرتے ہیں جو ٹورسٹ پچھلے سے 2-3-4 سالوں میں پاکستان میں ہو کے گئے ہیں. انہوں نے ایک میں ٹورسٹ کو دیکھ رہا تھا، کہتا ہے $2 میں نے سارا 20 دن میں نے گزار لیے. اونلی ان $2 بیکاز لوگوں مجھ سے پیسے نہیں تھے لیتے کھانے کے. تو ہماری فیاض دلی تو ابھی بھی مشہور ہے. آپ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی اسٹڈی دیکھ لیں. دی موسٹ چیریٹی گیونگ پیپل ان دی ورلڈ آر دی پاکستانی. واٹ ڈز دیٹ اسپیکس؟ should not be proud of ourselves کہ ہم دنیا میں الحمدللہ یہ پاکستانی قوم بے شک ہماری جی ڈی پی جو جتنی بھی ہے، غربت ہماری جو کچھ ہے وہ بھی نمبر 1. نمبر 2 ابھی بھی دیکھ لیں پچھلے 2-3 ہفتوں میں ACCA میں ہماری بچی نے دنیا میں ٹاپ کیا، زارا نعیم ڈار نے. ہمارے ایک 17-18 سال کے اسکالر بچے نے فزکس میں ایسا مضمون لکھا جس نے کہ بہت سارے سائنٹسٹ کو ہلا کے رکھ دیا، ان کو ریولوشن لے آیا تھاٹس کے اوپر. اچھا، ہمارے مہمانداری کسی بھی صوبے میں چلے جائیں اس سے بڑھ کے خوبصورت ہے ہی کوئی نہیں. میں چونکہ بلوچستان میں آپ نے میرا ذکر کیا، میں مجھے بلوچستان سے عشق ہے. بلوچستان کی جو ولڈرنیس ہے اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے. اور آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں جو آپ کو اور آپ کی نوجوان نسل کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا جو جیونی پہ سن سیٹ ہے وہ دنیا میں اتنا خوبصورت سن سیٹ ہے، وہ ایسے لگتا ہے جیسے سمندر میں سورج ڈوب رہا ہے. اور اس کو دیکھنے کے لیے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے ملکہ برطانیہ 1939 میں تشریف لائیں. اور جیونی کا جو رن وے ہے جو ابھی بھی موجود ہے وہ اسپیشلی صرف ان کے لیے بنایا گیا تھا. اور ایک ریسٹ ہاؤس ابھی تک اس حالت میں موجود ہے جو کہ 1930 کی دہائی کے صرف ملکہ برطانیہ کے ایک رات رہنے کے لیے اور اس نے سن سیٹ دیکھنا تھا. وہ سن سیٹ دیکھنے کے لیے پوری حتیٰ کہ برطانیہ کی حکومت اس وقت پوری دنیا میں تھی. آپ کو پتا ہے کہ وہ جو کہاوت ہے کہ جی سرکار برطانیہ میں سورج غروب ہی نہیں تھا ہوتا، تو اس کے باوجود وہ یہاں پہ جیونی میں سن سیٹ دیکھنے آئی تھی ہمارا. تو ہماری جغرافی تو اس سے تو بڑھ کے خوبصورت جغرافی کوئی نہیں. ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے جو دنیا میں ڈریم کی جا سکتی ہے کسی بھی جغرافی میں ہمارے پاس موجود.
میرے صاحب یہ باتیں آپ کی درست ہیں. میں پہلے مان چکا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے پہاڑ اچھے ہیں, یہاں پر سمندر ہے, یہاں پر دریا ہے, قدرتی مناظر ہیں, 4 موسم ہے, ہر چیز بہترین ہے, خوبصورت ہے. لیکن یہ ہم اس کو کنزیوم نہیں کر رہے ہیں, اس کو کنورٹ نہیں کر رہے ہیں فار دا بینیفٹ آف دا پیپل آف پاکستان. اس کو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. اگر ہم صرف اسلام آباد ایئرپورٹ کی بات کریں, کوئی شخص یہ میں تبدیلی سرکار کے آنے کے بعد میں بھی اس تبدیلی سرکار کے آثار میں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیر میں ڈوبا, اور بحیثیت عمران خان ایز اے پرسن اس کے چیریٹی ورک سے ہم اس کو دیکھ رہے تھے کہ دونوں پارٹیوں کی بنسبت شاید بہتر کچھ ڈلیور کر سکے. انسان اچھا ہے. ابھی حالات دیکھتے ہیں, اگر آپ برطانیہ اور یورپ سے اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر اتر جاتے ہیں تو آپ کو اپنا بیگ اٹھانے تک, اپنا بیگ کلیکٹ کرنے تک آپ کو کم از کم 2 سے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس اگر ایک سوٹ کیس ہے, آپ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں, جہاز ان ٹائم لینڈ کر گیا ہے, 8-9 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے. جب ہم ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو ہمارا پہلا واسطہ ان لوگوں سے پڑتا ہے جو بالکل اناڑی لوگ ہیں. 3-4 کا سٹاف ہوتا ہے, وہ آپ کو کیوں بناتے ہیں, اس کے بعد وہ آپ کو سمجھ لیں کہ سوئی کے اس سوراخ سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی باڈی لینگویج بھی وہ نہیں ہے, یہ بیڈ امپریشن پڑتا ہے. پھر اگر آپ اپنے بیگ کلیکٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تو بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ بیگ جو ہے اس سے سلپ ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کو ملتے ہی نہیں ہے, یعنی کہ وہیں پہ پڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے جی یہاں رپورٹ لکھوا دیں, آپ کا بیگ آیا ہی نہیں ہے. تو پتہ یہی چلا کہ وہ مس پلیس کہیں اندر ہی ہو گیا ہے. اسی طرح باہر آتے ہیں, ٹریفک کا معاملات دیکھ لیں, ہوٹلوں کے انتظامات دیکھ لیں, گورنمنٹ کے جو معاملات ہیں, انہوں نے لوگوں کو, جو باہر سے آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. ٹریفک کے یہ معاملات جو ہوتے ہیں ٹورزم کے, یہ اسی وجہ سے ہمارا ٹورزم جو ہے وہ بڑھ نہیں سکتا ہے. جو آپ دیکھ لیں گلگت بلتستان میں اب اگر لوگوں کو لے کے جائیں, کتنے زبردست ٹورسٹ اٹریکشن ہے. عمران خان صاحب لوگوں کو کہتے بھی رہتے ہیں کہ یہاں ٹورزم کو ہم بڑھائیں گے, لیکن بیسیکلی ہمارا جو نظام ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہم سم ہو اس کو کنورٹ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اس سے آمدنی حاصل نہیں کر سکتے. ہمارا جو سوئٹزرلینڈ ہے یورپ کا, یہ ہمارے پاکستان سے یا ہمارے سوات ویلی سے یا کے پی کے سے یا آزاد کشمیر سے خوبصورت تو نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی آمدنی جو ہے ٹورزم کی ہے. تو اس حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے مزید؟ جی, ایسے ہے کہ چونکہ آپ اور میں اس نسل میں سے ہیں کہ جس نسل نے اپنی بچپن میں ٹورزم کا پیک دیکھا ہوا ہے پاکستان میں. جب یورپین ٹورسٹ آپ کو یاد ہو تو یہ بائی روڈ آیا کرتے تھے, ترکی سے ایران, ایران سے بلوچستان کے راستے, اور یہاں سے چونکہ اس وقت تک تو چائنا کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن نہیں تھے یورپ کے اور ویسٹ کے, موسٹلی 72 کے بعد ہی ڈپلومیٹک ریلیشن ہوئے, تو یہ انڈیا اور نیپال بائی روڈ جایا کرتے تھے. اور گرمیوں میں میں چونکہ کچھ عرصہ مری پڑا ہوں, 1972 73 74 میں مری پڑتا رہا ہوں, تو اتنا کا رش ہوتا تھا ٹورسٹ کا گرمیوں میں, پنڈی صدر میں, راجہ بازار میں, کہ ہر طرف ٹورسٹ ہوتا تھا.